ارباز اپنے بھائی کی بیوی پر گندی نظر مت رکھو ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ ایک بار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، پھر بے شک وہ موت بھی دے دے تو غم نہ ہوگا۔ ارباز نے میرم کو اکیلے کمرے میں پاتے دروازہ بند کر دیا۔ اندھیرے میں وہ اسے اپنا شوہر سمجھتی اس کے قریب آ گئی کہ اگلے پل دروازہ کھلا اور باران پلیز اٹھ جائیں، اور کتنا سونا ہے آپ نے؟ میرم نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ شاور لے کر آتی اسے جگا رہی تھی، جو ابھی بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یار میرو، سونے دو تھوڑا اور، بلکہ تم بھی آ جاؤ۔ وہ نیند کی خماری لیے اسے بازو سے تھامے بولا تھا۔ کیا کر رہے ہیں باران؟ ابھی میں شاور لے کر آئی ہوں، اور آپ؟ میرے سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، پلیز اٹھ جائیں آپ۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی جبکہ وہ آنکھیں بند کیے ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹا ٹس سے مس نہ ہوا۔ دل اس کے قرب کی خواہش کو مچلا۔ محبوب جب من محرم ہو تو دل کہاں بھرتا ہے۔ باران پلیز رک جائیں۔ وہ اس فوری افتاد پہ سٹپٹا ہی تو گئی تھی، کیوں آئی پاس ایسے فریش ہو کے؟ پتہ بھی ہے تمہارا یہ روپ مجھے زیادہ تمہارے قریب کرتا ہے، اور تم میرے جذبات بھڑکانے آ جاتی ہو، ظالم لڑکی۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے مخمور لہجے میں بولا تھا۔ میرو کی جانب دیکھتے وہ مزید مدہوش سا ہوا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ بالکل بھی اٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ 3 ماہ ہوئے تھے ان کی شادی کو، اور ان 3 ماہ میں وہ ایک دوسرے کی قربت کو بہت دفعہ جی چکے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا جیسے نشہ سا ہو گیا تھا۔ محبت بھی تو بے تحاشا تھی۔ باران پلیز تھوڑا رک جائیں، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی۔ تو باران اس کی بات پہ اپنی پوزیشن چینج کر گیا، لیکن اپنی شدتوں میں کمی نہ لائی، اور اس کی شدتیں سہتے ہمیشہ کی طرح میرو کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ جھٹکے سے باران کی آنکھ کھلی۔ وہ جو کام سے تھکا ہارا آیا تھا، راکنگ چیئر پہ بیٹھے تھکن اتارتا، آنکھیں میچے سستا رہا تھا کہ ماضی کے جھروکوں میں کھوتا سب کچھ بھلا بیٹھا۔ پر حال میں لوٹتے ہی وہ ماضی کو کہیں پیچھے چھوڑ آیا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ ونڈو کے پاس آن کھڑا ہوا۔ 5 سال سے وہ دبئی میں مقیم تھا اور سب کچھ پیچھے ترکی میں چھوڑ آیا تھا، پر ایک دن، ایک لمحہ، ایک پل کو بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ آج بھی 5 سال بعد تکلیف میں تھا، ایسی تکلیف جس کا کوئی مداوا نہیں تھا۔ وہ ونڈو پہ زور سے مکہ مار گیا۔ کانچ ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں چبھا، خون بہتا زمین کو رنگنے لگا۔ وہ آج بھی زرد آسمانوں کی طرح اس پہ چھائی ہوئی تھی، جس کے بغیر ایک پل جینے کا تصور محال تھا۔ 5 سال سے اس کے بنا رہ رہا تھا۔ ان کی آپس کی جدائی تو ان کے ملن سے بھی زیادہ لمبی رہی۔ وہ تلخیاں ہنسی ہنسا، دل میں درد کا جہاں آباد تھا، جہاں اب کوئی خوشی آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ مہران بیٹا آ جاؤ، ناشتہ لگ گیا ہے۔ وہ تیزی سے ہاتھ ہلاتے ناشتہ بناتی اپنے 4 سالہ بیٹے کو آواز دینے لگی، جو سیڑھیاں اترتا ٹھکیلیاں کرتا اپنے ماموں کا ہاتھ تھامے نیچے اتر رہا تھا، جبکہ اس کی گود میں 1 سالہ میرال تھی، اس کی بیٹی۔ گڈ مارننگ ماما۔ وہ چہکتا ہوا ماں کے گالوں پر لب رکھ گیا۔ سلام کرتے ہیں مہران، یہ گڈ مارننگ مت کہا کریں۔ وہ اسے ٹوک گئی تھی تو وہ اپنے ماموں کو دیکھتا مسکرایا۔ میر، ازلین کہاں ہے؟ میرم نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ آ رہی ہے، کوئی کال آ گئی تھی، وہی سن رہی ہے۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا دونوں میاں بیوی میں پھر سے کوئی بات ہوئی تھی، پر وہ خاموش ہی رہی۔ میر اور ازلین کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے۔ ازمیر میرم سے 2 سال چھوٹا تھا اور اپنی بہن کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کو ناشتہ سرو کرتی ازلین کا انتظار کرنے لگی، پر جب وہ نہ آئی تو خود اس کے پیچھے گئی، جو بستر پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ازلین کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھے پیار اور فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ ازلین نے فوراً آنسو پونچھے۔ کچھ نہیں، آپ ادھر آ گئیں، ناشتہ کر لیا سب نے؟ اس کے کہنے کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی کہ ازمیر ناشتہ کر کے جا چکا ہے تو میں باہر آؤں۔ ازلین آنسو پونچھو، چلو باہر آؤ، مل کر ناشتہ کریں۔ وہ اسے بازو سے تھامے اٹھاتے ہوئے بولی۔ مجھے ابھی دل نہیں کر رہا آپی، تھوڑی دیر تک کر لوں گی، ازلین نے آنسو روکتے کہا۔ ازلین بری بات ہے، رزق کو نہ نہیں کرتے، جو بھی بات ہے آپس میں سولو کر لیا کرو۔ ہم والدین کی ایسی باتوں اور ہمارے ایسے عمل سے بچوں پر بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھیں، جبکہ وہ خاموش رہی۔ آ جاؤ باہر، وہ اسے پھر سے اپنے ساتھ اٹھانے لگی۔
پر ابھی بھی اس کا ارادہ نہ تھا باہر جانے کا۔ تبھی ازمیر اندر داخل ہوا۔ آپی، یہ میرال کو سنبھالیں آپ، باہر میران آپ کو بلا رہا ہے، وہ میرال کو اس کی گود میں دیتے بولا۔ تو وہ میرال کو تھامے باہر نکل گئی۔ ازمیر نے دروازے کو لاک لگایا اور ازلین کے قریب جاتا اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور سرد نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ پلکیں جھکائے بنا کسی مزاحمت کے اس کی مضبوط باہوں میں تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی پلکیں جھکائے جواب دیا۔ پھر یہ آنسو بہانے کا مقصد؟ میں جتنا چاہتا ہوں ہماری آپس کی بات آپس میں رہے، آپ اتنا ہی ظاہر کر دیتی ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ کیا کروں، اب روؤں بھی نہ، آنکھیں نوچ لوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے شکوہ کے نہ انداز میں بولی، تو وہ اس کا انداز دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کریں، چلی جائیے گا شام کو اپنے بابا کے گھر۔ وہ اس کے گالوں سے آنسو پونچھتا نرمی سے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے بنا۔ آپ نہیں جائیں گے تو مجھے بھی نہیں جانا، وہ منہ بناتے نہ روٹھے انداز میں بولی۔ آپ جانتی ہیں ازلین، میں وہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا، اس گھر میں جہاں میری آپی کے ساتھ اتنا برا ہوا۔ اس کے بعد میں اس گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گوارا نہ کروں۔ اسی پہ شکر منائیں کہ آپ کو روک نہیں رہا۔ ازمیر کا لہجہ اب کی بار سخت ہوا۔ پھر ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، بس۔ وہ ہچکیاں لیتی نظریں جھکائے بولی۔ وہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ خود دیکھ لیں، لیکن اب میں آپ کو روتا ہوا نہ دیکھوں، اسے میری وارننگ سمجھیں۔ وہ اس کا جبڑا ہلکے سے دبوچے اس پر جھکا اور سختی سے اس پہ گرفت جما گیا۔ اپنے اندر کا سارا غصہ اور اشتعال یوں ہی اس پر نکال گیا۔ اس کی سانسیں گھوٹ گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی، جبکہ ازمیر آنکھیں میچے خود پہ قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا۔ کبھی کبھار اسے اس کی یہ جان سے پیاری بیوی بہت آزماتی تھی کہ کبھی کبھی وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ترکی کے شہر استنبول میں خان ولا میں اس وقت آصف خان اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ آج ان کی شادی کی سلور اینیورسری منائی جانی تھی۔ سبھی ان کے اپنے اس تقریب میں شامل تھے سوائے ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی کے۔ بیٹا پچھلے 5 سال سے دبئی میں مقیم تھا، تو بیٹی 2 سال پہلے اپنی مرضی سے سب کی ناراضگی مول لے کے اپنے بچپن کے منکوہ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اس کی مرضی ازمیر کے ساتھ رخصت ہونے میں ہی تھی، اسی لیے وہ اس رخصتی کو چاہ کے بھی نہ روک پائے، جبکہ ان کا دل آج بھی بیٹے کے غم میں مبتلا تھا، جو یہاں سے جانے کے بعد ایک بار بھی کسی سے نہ رابطہ رکھا نہ لوٹ کے آیا۔ اس کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا تھا۔ خان صاحب، کیا ہوا؟ کیوں اتنے اپسیٹ ہیں؟ صوفیہ بیگم نے ان کا کاندھا تھامے پوچھا۔ اپسیٹ نہ ہوں تو اور کیا ہوں، میری اولاد ہی آج میری خوشی میں شامل نہیں، کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا؟ وہ افسردہ ہوتے صوفے پر ڈھیسے گئے۔ آپ خود فون کر کے باران کو؟ ہرگز نہیں، وہ بیٹا ہے میرا، باپ نہیں، اور خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گیا ہے، میں نے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی نکالا تھا۔ وہ سختی سے بولے تو صوفیہ بیگم چپ سی ہو گئی۔ وہ آصف خان کی دوسری بیوی تھی، ان کی پہلی بیوی وفات پا گئی۔ باران ان کی پہلی بیوی سے ان کی اولاد تھا، جبکہ دوسری بیوی صوفیہ بیگم سے ان کی 2 اولادیں تھیں، بیٹا ارباز خان اور بیٹی ازلین خان۔ اچھا، آپ اپسیٹ نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھاتی تھیں، لیکن کبھی کبھار خود حوصلہ ہار جاتی۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار وہ باران سے ہی کرتی تھیں۔ 4 سال کا تھا جب وہ دلہن بن کے خان ولا آئیں اور باران ان کے دل کے نزدیک ہو گیا۔ اپنی سگی اولاد ہو جانے کے باوجود بھی وہ باران سے عشق کرتی تھیں، لیکن اس پیار کو، اس عشق کو نظر لگ گئی تھی، جو بیچ منجھدار میں ہی چھوٹ گیا تھا۔ سر رکیں، یہ آپ کی فائل۔ روبی بھاگتے ہوئے باران کے پیچھے لپکی تو اس کے ہاتھ سے فائل لیتا بنا اس کی طرف ایک نگاہ ڈالے وہ سرد و سپاٹ انداز میں بلڈنگ سے باہر نکلا تھا۔ روبی کی نظروں نے دور تک اس کا تعقب کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اس ہینڈسم باس پر فدا ہو گئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا کہ اس کے موبائل پر میسج ٹون کی بپ بجی۔ ٹوڈے ہز اینول ڈے ان دا اسکول اینڈ ہی از لکنگ سو گارجیس جسٹ لائک یو۔ میسج پڑھتے باران کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ پچھلے 3 سال سے ان نون نمبر سے اسے اس طرح کے چھوٹے موٹے میسیجز موصول ہو رہے تھے۔
جن پہ اس نے کبھی دھیان نہ دیا۔ آج بھی وہ میسج سینڈ کرتا موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال گیا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ان میسیجز بھیجنے والے کی کھوج لگاتا۔ وہ بس آگے بڑھتا جا رہا تھا، اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ وہ ایک مغرور اور اکڑ خان باران خان تھا۔ آج خان ولا میں جشن کا سماں تھا اور وہ جانتا تھا اس جشن کی کیا وجہ ہے، پر اسے ان کی کسی خوشی کسی غم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ سب کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ایک اور میسج وب سنائی تھی۔ اس نے بے دہانی میں میسج کھولا تو کوئی پکچر تھی۔ وہ لوڈ ہوئی تو باران کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسی اننون نمبر سے وہ پکچر آئی تھی جو کسی چھوٹے بچے کی اسمائل تھی۔ اس کے چھوٹے ننھے پیارے سے ہونٹوں کی پکچر تھی جو مکمل فیس کی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے نہ جانے کیوں باران کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر موجود دل بالکل ویسا تھا جیسے باران کے لبوں کے اوپر تھا۔ اس کو عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ پکچر ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دی گئی۔ باران جیسے پاگل ہونے کے در پہ ہوا۔ آج پہلی بار اس نے اس اننون نمبر پہ کال ملائی جو بند ملا۔ وہ کال ملاتا جا رہا تھا لیکن نمبر ہنوز بند تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے آج پہلی بار ہی اپنے دوست کو وہ نمبر فارورڈ کر دیا تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ یہ نمبر آخر ہے کس کا۔ اب اس کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا، جیسے اس بچے سے اس کا کوئی بہت گہرا تعلق ہو۔ میر اس وقت سب کو آئس کریم کھلانے لایا تھا۔ آج میران کی اسکول سے واپسی پہ وہ میرم کو بھی اس کے آفس سے پک کرتا، ازلین کو بھی گھر سے پک کرتا آئس کریم پارلر پہ موجود تھے اور آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہی ان کی چھوٹی سی زندگی تھی جس میں وہ سب بے انتہا خوش تھے۔ کبھی کبھار ازلین کو اپنے گھر والوں کی یاد آ جاتی تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی، پر ایسے میں ازمیر اسے بے انتہا پیار کرتا اور میرم کا اسے حوصلہ دینا، وہ ان دونوں بہن بھائیوں کے پیار کی مکروز سی ہو جاتی تھی۔ جو کچھ اس کے بھائی باران نے میرم کے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی ازمیر نے اس سے اپنا تعلق نہیں توڑا بلکہ اسے اپنا لیا، صرف اس محبت کی خاطر جو وہ اس سے کرتی تھی۔ اس سے بے پناہ عشق کو ازمیر بھی جانتا تھا، پر اسے اپنانے سے پہلے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ خان ولا سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، اور اس کی شرط مان کے ہی وہ خان ولا کی دہلیز عبور کر کے آئی تھی۔ آج رات خان ولا میں جشن تھا اور ازلین اپنے گھر والوں کی خوشی میں شامل ہونا چاہتی تھی، پر وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ازمیر بھی اس خوشی میں شامل ہو، جو کہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ کیسے اس گھر کی دہلیز پار کرتا؟ اگرچہ وہ میرم کے کہنے پر ازلین کو وہاں جانے کی اجازت دے چکا تھا، پر وہ جانتا تھا ازلین اسے چھوڑ کے کبھی بھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی۔ مامو جان، مجھے مینگو آئس کریم کھانی ہے۔ میران کی توتلی زبان میں فرمائش پہ ازمیر تو صدقے واری ہو رہا تھا، فوراً سے اس کا فیورٹ فلیور لے آیا۔ میر، مت بگاڑو اسے، دیکھو تو کیسے کھا رہا ہے۔ میرم نے خفگی سے ماموں بھانجے کو دیکھا، جبکہ آئس کریم کھاتے وہ تو کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس کی آئس کریم کھاتے ایک پکچر فرنٹ کیمرے سے ازمیر نے کلک کی۔ وہ اس وقت سب ایک ہیپی فیملی لگ رہے تھے۔ 2 ٹیبل چھوڑ کے ایک شخص بیٹھا انہی کو گھور رہا تھا، خاص کر میرم کو، جس کو دیکھ کے آج وہ نفرت میں جل رہا تھا۔ بدلے کی آگ نے اسے جلس کے رکھ دیا تھا اور اب وہ موقع کی تلاش میں تھا، اس پہ وار کرنا تھا۔ 5 سال پہلے جو کام ادھورا رہ گیا تھا وہ اب پورا کرنا تھا۔ وہ ایک بہت ہی شاطر اور چالاک انسان تھا جو اپنوں کی زندگی میں صرف بربادی لانا جانتا تھا۔ اب مزید وہ کیا برباد کرنے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آصف خان اور صوفیہ بیگم نے کیک کٹ کیا تو سبھی نے تالیوں کی بھرپور گونج میں اپنا دل بھاری ہوتا محسوس کیا۔ جب انہیں گیٹ سے اندر آتے ایک شخص نے حیران کیا، وہ کوئی اور نہیں باران خان تھا۔ باران؟ صوفیہ بیگم آنکھوں میں آنسو چہرے پر مسکان لیے اس کی جانب بڑھیں، پر باران نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ وہیں تھم گئیں۔ سبھی کی نگاہیں اس ہینڈسم کی جانب اٹھی تھیں جو ان 5 سالوں میں مزید خوبصورت اور باروب ہو گیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دل مو لینے والی تھی۔ جسم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور کثرتی ہوا تھا، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ باران نے چاروں اور نگاہ دوڑائی۔ اس کے چچا جان اور ان کی فیملی، اس کی پھپھو بما فیملی وہاں موجود تھے، پر وہ ایک شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ باران نے لب بھینچے اور 2 قدم آگے بڑھا۔ مبارک ہو زندگی کے 25 سال ایک ساتھ جینے پر۔
وہ دبئی سے اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ 5 گھنٹے میں استنبول پہنچا تھا۔ وہ آیا کسی خاص مقصد سے تھا، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے خان ولا میں قدم رکھنا پڑا۔ باران بیٹا، صوفیہ بیگم نے اسے پکارا، اسے چھونا چاہا۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا تو وہ تڑپ گئی۔ کیری آن، مجھے کوئی شوق نہیں لوگوں کی خوشیوں کا حصہ بننے کا یا اس میں خلل ڈالنے کا، بس ایک قرض ہے وہ چکانے آیا ہوں۔ وہ اپنے قدم پیچھے لیتا سرد و سپاٹ انداز میں کہتا، گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتا اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ جبکہ وہ اسے جاتا دیکھتے سخت غمگین ہوئے۔ انہیں لگا وہ ان کی خوشی میں شامل ہونے آیا ہے، لیکن وہ صاف بول کے گیا تھا۔ اس کے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ کس ہستی سے جڑا تھا وہ اچھے سے جانتے تھے۔ ماما، کیا بابا بھی آسمان پر چلے گئے ہیں؟ وہ رات کو سوتے روز ہی میرم سے سوال کرتا تھا۔ اسے بھی باقی بچوں کی طرح اپنے بابا چاہیے تھے، پر اس کی ماما اس کے بابا کے بارے میں کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ وہ ننھا سا ذہن نہ جانے کتنے سوال پوچھتا رہتا تھا۔ اللہ نہ کرے مہران، اس کا دل تڑپا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ اس کا لہجہ رند گیا۔ بھلے ہی وہ اپنے شوہر سے سخت ناراض تھی، جو صرف ایک بات پہ 5 سال سے اسے اور اس کے بچے کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا کے آباد ہو گیا تھا، پر اسے کچھ ہو ایسا تو میرم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ آج بھی ہر نماز کے بعد اس پتھر دل شخص کے لیے دعا کرتی تھی جو اس کا دل دکھا گیا تھا۔ نہیں بھلا سکتی تھی ان لمحوں کو جن میں اسے اتنی سخت سزا دے کر گیا تھا کہ 5 سال ہونے کو آئے وہ پلٹ کے نہیں آیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے کے وجود سے بھی لا علم تھا۔ جب اس نے رابطہ ہی ختم کر دیا تھا، ان کی خبر گیری ختم کر چکا تھا، تو کیا ضرورت تھی بیٹے کے لیے اس شخص کے لمس کی بھیک مانگنے کی؟ ماما، بابا ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ سب کے بابا ان کے ساتھ رہتے ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ ماں کا چہرہ تھامے رندے انداز سے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، وہ آپ کے لیے ڈھیروں گفٹس لانے گئے ہیں دوسرے ملک، اور جب وہ آپ کے لیے زیادہ گفٹس اکٹھے کر لیں گے پھر وہ واپس آ جائیں گے۔ ماما، مجھے گفٹس نہیں لینے، مجھے بابا چاہیے۔ آپ ان سے کہو نا، میلان نیڈس بابا۔ وہ اس کے گلے سے لگا نم لہجے میں بولا۔ اس کا بیٹا عام بچوں سے زیادہ حساس اور تیز تھا، ہر ایک بات کو گہرائی سے دیکھتا اور سمجھتا تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ آ جائیں گے بیٹا، ایک دن اللہ نے چاہا تو ضرور آئیں گے۔ میرم چاہ کے بھی اپنے بیٹے کے دل میں باران کے لیے نفرت نہ ڈال سکی۔ اس کا جی چاہتا کہ باران اپنے بیٹے سے ملے، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اس کے ساتھ زندگی کو جیے، لیکن وہ یہ سب صرف دل میں ہی سوچ کے رہ جاتی۔ اس کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ وہ بھی اناپرست تھا اور یہ بھی۔ مہران کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سلاتی۔ وہ خود اٹھتی ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ 5 سال سے وہ اس شخص کے بنا اکیلی جی رہی تھی جس نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ خاموش آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ وہ سامنے آسمان پر ڈیرا جمائے چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ پہلا بیٹا ہوگا، نہیں بیٹی ہوگی، دونوں کی تکرار جاری تھی۔ اچھا بیٹی کیوں باران؟ وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور میں چاہتا ہوں میری نسل بیٹی سے شروع ہو۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا واپس لیپ ٹاپ کی طرف مڑ گیا۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ باران، 5 ماہ ہونے کو آئے ہیں، ہمارا بیبی کب ہوگا؟ وہ پھر سے اداس ہوئی۔ جب اللہ نے چاہا۔ کیوں اتنا سوچتی ہو؟ یہ سب اللہ کی دین ہے، اور ابھی تو تم خود میرا بیبی ہو۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تو وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ مجھے ماما بننا ہے، وہ دھیرے سے منمنائی تو باران اس کا سر تکیے پہ گراتا اس پہ جھکا۔ اور مجھے بابا، وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوتا سرگوشی بھرے انداز میں بولا۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے قریب آئے کہ پھر دوبارہ قریب نہ آ سکے۔ وہ لمحے وہ ایسے جیے کہ پھر سے ان لمحوں کو اپنی زندگی میں 5 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ محسوس کر سکے، نہ جی سکے۔ وہ تڑپی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ وہ اس کو اس گناہ کی سزا دے کے گیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ پاک دامن تھی، بے قصور تھی، لیکن جسے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا وہی اسے بے اعتبار کر گیا۔ ایک دن آئے گا باران خان جب آپ معافی مانگیں گے مجھ سے، اور میں آپ کو معاف کر دوں گی، پر میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ وقت میری زندگی میں ہی لے کے آئے۔ میں آپ کے منہ سے معافی کے الفاظ سننا چاہتی ہوں۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ نہیں کروں گی معاف باران خان، کبھی نہیں کروں گی۔ میری زندگی کے 5 سال آپ نے
نظر آتش کر دیے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے عشق منجدھار میں چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے بچے کا سارا بچپن ایسے ہی گزر جانا ہے، بنا باپ کے۔ کس کس بات کے لیے معافی مانگو گے؟ باران خان آپ خود کو خود بھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ وہ گالوں سے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے دھیمے لیکن سرد لہجے میں خود سے بولی تھی۔ یہ کے بعد دیگرے اس کے موبائل پر اس بچے کی مکمل تصویریں آ چکی تھیں۔ وہ کوئی عام شخص تو تھا نہیں، اس کی پہنچ کہاں تک تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یکٹک اپنے بیٹے کو دیکھے جا رہا تھا جو اس کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے اسے سینڈ کی تھی۔ اس کے اسکول کی پکچرز تھیں، وہ سب پتہ لگا چکا تھا۔ وہ نمبر جس سے اسے میسیجز آئے تھے وہ ترکی کا تھا اور ترکی میں موجود وہ اس نمبر کا راتوں رات ڈیٹا نکلوا چکا تھا اور اب ساری انفو اس کے پاس تھی۔ مہران باران، اس کا اور میرم کا بیٹا، اس کا خون سیروں بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کا جانشین تھا، بالکل اس کے جیسا تھا۔ اس کے نین نقش سارے ازبر کرتا باران اسے موبائل پر چھوتا چلے جا رہا تھا اور اب تو دور رہنا سہانے روح ہو گیا تھا۔ مسز میرم باران، مجھ سے ہی میرے بیٹے کے وجود کو چھپایا تم نے، کس حق سے؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے لیے میں تمہیں معاف کروں گا؟ کبھی نہیں۔ 5 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ دونوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے سے معافی کے طلبگار تھے۔ باران، کہاں جا رہے ہو؟ وہ رات کا آیا ہوا تھا اور تب سے وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اب دن 12 بجے وہ تیار ہوتا کہیں جا رہا تھا کہ آصف صاحب کی پکار پہ رکا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ بنا ان کی طرف ایک نگاہ کیے وہ سرد لہجے میں بولتا باہر نکل گیا، جبکہ آصف صاحب اپنے دل میں اٹھتی ٹیس کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ وقت سے پہلے اسکول پہنچ گیا تھا اور اب گاڑی میں بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس سے ملنا تھا۔ میرم اسے لینے آتی یا ازمیر، وہ نہیں جانتا تھا، پر اسے آج ہر حال میں ان سے پہلے اسکول پہنچ کے اپنے بیٹے سے ملنا تھا، اور وہ یہی سوچتا گیٹ سے اندر کی جانب بڑھا۔ پرنسپل کے آفس میں جاتا وہ مہران سے ملنے کا آرڈر لگا گیا۔ سوری سر، اس کے ریلیٹیوز میں آپ کا نام شامل نہیں، فائل چیک کرتے اسسٹنٹ نے کہا تو پرنسپل نے باران کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جانتا ہوں، پہلی ملاقات ہے ہماری۔ وہ اپنی جیب سے پیسوں کی 2 گڈیاں ان کے سامنے رکھ گیا۔ آپ کا بچے سے تعلق؟ وہ اپنی انفارمیشن لینے لگی۔ فادر کہتے ہوئے باران کے دل کو جیسے عجیب سا احساس جاگا۔ آپ کی وائف سے سیپریشن ہو گئی ہے کیا؟ اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ ایک اور گڈی ان کے سامنے پٹک گیا۔ دیکھیں مسٹر باران، ہمیں یہ سب فائل میں لکھنا ہے، پلیز کوآپریٹ کریں۔ سامنے بیٹھی پرنسپل نے تحمل کا مظاہرہ کرتے کہا، جبکہ وہ باران کی روبدار پرسنالٹی سے بہت مروب دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر سے وہ نوٹ ایسے رکھ رہا تھا جیسے بہت زیادہ امیر انسان ہو۔ وہ اپنی آخری سانس تک میرے نکاح میں رہے گی، اور کچھ؟ آگے ہو کے بولتا وہ سخت گرایا۔ جی ٹھیک ہے، آپ صرف 5 منٹ مل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، پرنسپل نے مصلحتاً کہا۔ وہ ان امیر لوگوں کے پنگوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھیں۔ جب تک چھٹی ہوتی ہے وہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ 2 نوٹوں کی گڈیاں اور پھینکی۔ سر، یہ اسکول پالیسی کے خلاف ہے، لیکن ہم آپ کے جذبات سمجھتے ہیں، اس لیے اجازت دے رہے ہیں، پر آپ اسے وقت پہ واپس لے آئیے گا۔ پیسے دیکھتے پرنسپل نے مسکرا کے کہا، جس پہ باران نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے کھڑے ہوتے اپنا کوٹ جھاڑا۔ امید نہیں تھی اتنی جلدی مان جائیں گی، خیر میں اپنے بچے سے مل لوں۔ وہ طنز کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ میم، اگر وہ مہران کو واپس نہ لایا تو؟ لے آئے گا، ڈراؤ مت۔ وہ پیسے اٹھاتے بولی، پیسے دیکھ کے اچھوں کا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ یس۔ وہ اپنی پیاری چال چلتا اس کے پاس آیا جو اس کے اسکول کے گارڈن میں بیٹھا بے صبری سے اس توپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آتے ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتے وہ مزید کچھ کہتا کہ منہ کھولے گنگ باران کو دیکھتا رہ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آتا، اس کے چہرے کو چھو گیا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے پورے چہرے کو چھوتا چلا گیا۔ تصویر والے بابا، آپ آ گئے؟ وہ اتنے جذب کے عالم میں بولا کہ باران سٹل ہی ہو گیا۔ ایک دم وہ باپ کے کشادہ سینے سے لگا۔ تصویر والے بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے پھر سر اٹھاتے بولا، اس کے بیئرڈ سے سجے گالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ تو اسے دیکھتا حیران ہوتا، اس کی باتیں سنتا شوق میں تھا۔ اس کا بیٹا اسے پہچانتا تھا۔ وہ تو کب سے یہی سوچے جا رہا تھا کہ کیسے مہران کو اپنا تعارف کرائے گا، کیا کہے گا اسے،
اتنے عرصے سے کہاں تھا، پر وہ تو جان پہچان سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ تصویر والے بابا، آپ میرے لیے گفٹس لے آئے؟ وہ اب اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ فرتے جذبات سے باران نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایک ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی اس کے سینے میں۔ وہ آنکھیں میچے رو دیا، لیکن اپنے بیٹے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ پر اس کا بیٹا بھی اس جیسی عقابی نگاہ رکھتا تھا، کہاں چھپا سکتا تھا۔ تصویر والے بابا، آپ رو رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں کو چھوتے بولا۔ نہیں، یہ تو آپ کو دیکھ کے خوشی سے بہہ نکلے۔ وہ بہت نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اس وقت کوئی اس ملینئر گسیلے اور مغرور بزنس مین کو دیکھ لیتا تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ تصویر والے بابا، صرف بابا بولو۔ وہ اس کے گالوں پہ لب رکھتا پیار سے نم لہجے میں بولا۔ بابا گھر چلیں، ماما آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ مہران اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے بولا۔ ابھی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتا کھڑا ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بابا؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوا، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے لبوں سے بابا سنتے باران کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ سب جگہ دیکھ لیا میر، مہران کہیں نہیں ہے۔ گارڈ انکل کو بھی کچھ نہیں پتا۔ اب میرم بری طرح رو دی۔ آپ بھی فکر مند نہ ہو، میں آفس سے پتہ کرتا ہوں۔ میر اسے وہیں چھوڑتا اسکول کے آفس میں چلا گیا، جہاں پرنسپل تو نہ ملی، لیکن اس کی اسسٹنٹ نے جو بتایا اس نے ازمیر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ آر یو سیریس؟ ہمارا بچہ ہے وہ، کوئی بھی آ کے کچھ بھی کہے گا تو آپ اسے اس کے ساتھ بھیج دیں گی؟ میر انتہائی غصے کے عالم میں چلایا۔ ایکسکیوز می، آپ کا بھانجا اپنے بابا کو پہچانتا تھا۔ وہ ان کی گود میں اپنے مرضی سے خود ان کے ساتھ گیا ہے۔ اگر وہ شخص انجان ہوتا تو آپ کا بھانجا ان کے ساتھ جانے کی ضد نہ کرتا۔ اسسٹنٹ نے سچ جھوٹ ملا کر پیش کر دیا۔ اگر میرے بھانجے کو کچھ بھی ہوا، میں اس اسکول کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایک طرف ازمیر اور میرم مہران کے لیے تڑپ رہے تھے تو دوسری طرف مہران اپنے باپ کے ساتھ پارک کی سیر کرتا اب 5 اسٹار ہوٹل میں اپنی پسند کی بے شمار کھانے کی ورائٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بابا، اٹس ٹو مچ یمی۔ وہ اس وقت اپنا فیورٹ آئس کریم فلیور کھا رہا تھا اور مہران نے پورا ٹیبل آئس کریم سے بھر دیا تھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا بابا۔ وہ باپ کے سامنے کرتا اسے بھی آئس کریم کھلانے لگ گیا، اور وہ جو آئس کریم سے دور بھاگتا تھا، بیٹے کی خواہش پہ وہ آج آئس کریم کھا رہا تھا۔ میر، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ بھائی کے گلے لگے رو رہی تھی، اسکول کے باہر کھڑی تھی اور ایک ہی ضد تھی، اسے بیٹا چاہیے ورنہ وہ مر جائے گی، جبکہ میر اسے یہ تک نہ بتا سکا کہ وہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ گھر چلیں آپی، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ 5 سال بعد آ کے وہ کیسے مہران پہ اپنا حق جتا کے اسے لے جا سکتا تھا؟ میر کسی صورت اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، پر اس وقت میرم کو سنبھالنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اسے لیے زبردستی گاڑی میں بیٹھا کہ ایک میسج ٹون سنائی دی۔ مائی سن ود ہز فادر۔ باران نے اپنی اور مہران کی تصویر بھیجی تھی، جسے دیکھتے وہ بری طرح تپا تھا۔ نیچے ایڈریس بھی لکھا تھا، یقیناً اس کے نئے اپارٹمنٹ کا تھا جو اس نے راتوں رات خریدا تھا۔ میر نے میرم سے بنا کچھ کہے گاڑی اس ایڈریس کی جانب موڑی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میرم حیران ہوئی۔ اندر چلیں، پھر پتہ چل جائے گا، وہ سرد لہجے میں بولا، تو میرم گاڑی سے نیچے اترتے نم آنکھوں سے اس بڑے سے گھر کو دیکھنے لگی۔ میر، یہ کہاں لے آئے؟ وہ پلٹ کے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اندر چلیں، مہران اندر ہی ہے، وہ اسے تسلی بخش انداز میں کہتا اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ مہران، مہران، وہ پورے گھر میں چلاتی چلی جا رہی تھی۔ مہران، ماما کی جان۔ وہ روتے ہوئے چاروں طرف اسے ڈھونڈتے پکار رہی تھی۔ باران مہران کا ہاتھ تھامے وہاں آن کھڑا ہوا۔ 5 سال بعد، ہاں 5 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتے۔ وہ مہران کا ہاتھ چھوڑ گیا، کیونکہ اسے بھی اپنی ماں کے آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ماما، وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لپٹا۔ میرم کے دل کو ایک سکون سا ملا، ممتا کو ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ اس کو اس کا بیٹا صحیح سلامت مل گیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کا چہرہ دیوانوں کی طرح چومتے وہ روتے ہوئے ہنسے جا رہی تھی۔ ماما کی جان، کہاں چلے گئے تھے؟ مر جاتی آپ کی ماما آپ کے بنا۔ وہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ماما، تصویر والے بابا واپس آ گئے، اور آپ سچ کہتی تھی، وہ میرے لیے ڈھیروں گفٹس لے کے آئے ہیں۔ مہران کی بات سنتے وہ سکتے میں آئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ نظریں سامنے اٹھیں تو باران کو اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا دیکھ اس کا جسم سرد پڑا تھا۔ وہ بھی اپنی نظروں کا ارتکاز اس پہ کیے ہوئے تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ ماما،
مہران نے اسے پکارا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی اور مہران کو اپنے پیچھے کر لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے ہچکیوں سے باران کو دیکھتے پیچھے ہٹی۔ اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپائی، اس کی سزا تو بنتی ہے نا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ نہیں، مہران میرا بیٹا ہے۔ وہ بالکل دیوانوں کی طرح ایکٹ کرتی مہران کو اٹھاتی اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ مہران میرا بیٹا ہے اور تم نے یہ سچ 5 سال مجھ سے چھپایا۔ تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھائے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم ہی اس پہ باران کا خوف طاری ہوا۔ وہ ڈر گئی۔ باران اس سے اس کا بچہ چھیننے آیا ہے۔ میں نہیں دوں گی، یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا۔ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتی پیچھے ہوتی کانچ کے ٹیبل کے پاس پہنچتے، لڑکھڑا کے اس پہ گرنے والی تھی کہ ایک دم باران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس سے اپنی اور کھینچ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، ابھی گر جاتی ٹیبل پر۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ پھر سے وہی گردان کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ باران اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے کتنے قریب کھڑا ہے۔ بچے کو ڈراؤ مت، وہ سہم گیا ہے، اب کی بار باران نے نرم لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھ سے مہران کو لینا چاہا۔ نہیں، یہ میرا بچہ ہے۔ وہ بری طرح پینک ہوئی۔ باران نے اپنے لب سختی سے بھینچے۔ اسی لمحے ایک ایک قدم اٹھاتا میر بھی اندر داخل ہوا۔ وہ جان بوجھ کے لیٹ آیا تھا۔ آپی، وہ میرم کو پکار گیا۔ میرم میر کو دیکھتی حوصلہ بناتی اس کی جانب بڑھی کہ باران نے اس کا راستہ روک لیا۔ اگر جانا ہے تو مہران کو چھوڑ کے جانا ہے، وہ قطعی انداز میں بولا تو میرم نے اپنی سانسیں رکتی محسوس کی۔ وہ سر نفی میں ہلاتی میر کو دیکھنے لگی۔ یہ سچ تھا، وہ اپنے بچے کے لیے دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑ سکتی تھی، لیکن نہیں لڑ سکتی تھی سامنے کھڑے شخص سے۔ وہ اس کی طاقت نہیں، ہمیشہ اس کی کمزوری بنا تھا۔ وہ آج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اسی ڈر سے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ باران بھائی، مہران کو چھوڑ دیں۔ میر کی سخت گیر آواز پہ باران نے قہر آلود نگاہ سے اسے دیکھا۔ بہتر ہوگا ہمارے بیچ دخل اندازی نہ دو، ورنہ باران فیصلہ کرنے پہ آیا تو یہاں بہت کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس کی دھمکی پہ میر نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ سب باتیں ایک طرف، وہ آج بھی اس کی عزت کرتا تھا، اس کے آگے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرا بچہ میرے ساتھ رہے گا، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں اپنا بچہ لے کر جاؤں گی باران خان۔ اب کی بار وہ اونچی آواز میں چلائی۔ شش، آواز نیچے۔ میں اونچی آواز کسی صورت برداشت نہیں کرتا، اچھے سے جانتی ہو تم۔ وہ اسے سرد و سپاٹ انداز میں کہتے بہت کچھ باور کروا رہا تھا، پر آواز اس کی بہت دھیمی تھی۔ بابا ماما پلیز ڈونٹ فائٹ، مہران نے ماں کا چہرہ تھامے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تو وہ آنکھیں میچے رو دی۔ کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ اس شیر کے جال میں پھنس رہی تھی۔ کیوں آیا تھا وہ واپس؟ جب چلا گیا تھا تو واپس کیوں آیا؟ میں اپنا بچہ یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتی، وہ اس کی بات اچکتے بولا۔ فیصلہ تمہارا ہے، مہران میرے ساتھ رہے گا۔ اس کے وجود سے مجھے بے خبر رکھ کے تم میری گنہگار ٹھہری ہو۔ آپ گئے تھے چھوڑ کے، وہ ایک دم چلائی کہ مہران ڈر کے رو دیا۔ باران نے جھٹکے سے مہران کو اس کی باہوں سے لیے اپنے سینے سے لگایا۔ بس کچھ نہیں ہوا، میر میرا بچہ۔ وہ بھائی کو دیکھ کے تڑپی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ باران بھائی، وہ اسے پکارتا آگے بڑھا۔ چپ، ایک دم چپ، تم بھی شامل ہو اپنی بہن کے اس فعل میں، معافی تمہیں بھی نہیں ملے گی۔ کیسے کر سکتے ہو تم دونوں یہ؟ ایک باپ کو اس کے بیٹے کے لمس سے دور رکھا۔ میں ملک چھوڑ کے گیا تھا، تمہیں چھوڑ کے گیا تھا، لیکن مر نہیں گیا تھا کہ بتا نہیں سکتی تھی مجھے۔ وہ اب کی بار دبا دبا چلایا۔ آپ نے رابطہ رکھا، آپ اس گناہ کی سزا دے کر چلے گئے جو میں نے کیا ہی نہیں، ہر تعلق توڑ کے گئے۔ میں نے اکیلے مہران کو اس دنیا میں لایا، آپ نہیں تھے میرے پاس، راتوں کو میں جاگی، اسے میں نے پالا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ تم نے میرا حق چھینا ہے میرم خان، اس کے لیے تمہاری کوئی دلیل مجھے قائل نہیں کر سکتی، وہ قطعی انداز میں کہتا مہران کو لیے اندر بڑھ گیا۔ میر میرا مہران، وہ سسکی، اس وقت وہ سخت غصے میں ہیں آپی، انہیں بس اپنی ذات ہی صحیح لگے گی۔ گھر چلیں، ہم عدالت سے۔ پاگل ہو گئے ہو، میں مر جاؤں گی مہران کے بنا، نہیں رہ سکتی ایک پل بھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ پھر آپ کیا یہیں رہیں گی؟ میر نے اجنبے سے پوچھا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اپنے بیٹے کو واپس پانے کے لیے مجھے اگر یہاں رہنا پڑا تو رہ لوں گی، لیکن اپنے بیٹے کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، وہ پختہ لہجے میں بولی تو میر نے گہرا سانس بھرا۔ بابا مجھے ماما چاہیے، مہران سوں سوں کرتا بولا۔ آ جائیں گی ابھی، آپ رونا بند کرو۔ وہ اسے بستر پر لٹاتے اس کے پاس ہی لیٹا تھا۔ بابا وہ چلی گئیں میر ماموں کے ساتھ،
وہ اٹھ بیٹھا۔ نہیں میری جان، وہ نہیں گئی۔ باران جانتا تھا میرم مہران کی خاطر یہاں رک جائے گی۔ بابا ماما سے فائٹ نہیں کریں، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، ہم دونوں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ کہتا ہوا باپ کے سینے سے جا لگا۔ نہیں لڑیں گے بیٹا، بالکل نہیں لڑیں گے۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے ریلیکس کرنے لگا، اور تھوڑی دیر میں وہ اس کے کاندھے پہ جھول گیا۔ اسے آرام سے بستر پر لٹاتے وہ اس پر کمفرٹر اڑا گیا تھا۔ گلاس ونڈو سے باہر برستی بارش کو دیکھتے وہ رکا اور پردے برابر کر دیے۔ واپس پلٹ کے بیٹے کو ایک نگاہ دیکھتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، لیکن صرف بیٹے کے لیے۔ باہر نکلا تو اسے میرم اور میر کہیں دکھائی نہ دیے، جبکہ باہر بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ کیا میرم چلی گئی؟ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے باہر آیا تو لاؤنج میں موجود ایک صوفے پہ بیٹھی وہ لرز رہی تھی۔ اسے دیکھتے باران کو ایک انجانا سا سکون ملا، پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ میرم اندر چلو، وہ اس کے قریب آتا کمر پہ ہاتھ باندھے بولا۔ نہیں آنا مجھے، نفرت ہے مجھے آپ سے، مجھے میرے بچہ واپس چاہیے۔ وہ اٹھتے ہوئے چلائی، جبکہ اس کی آواز میں لرزاہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ 5 سال رکھا تم نے اسے اپنے پاس، مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ اب 5 سال تک تو تم اس کا نام بھی مت لینا کہ تم اسے لے کے جاؤ گی۔ وہ میرا بیٹا ہے باران خان کا، اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، سمجھی تم؟ وہ بھی اتنی اونچی آواز میں دھاڑا تو میرم بس آنسو بہاتی رہ گئی اور چپ چاپ صوفے پر واپس بیٹھ گئی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ، اندر چلو۔ اس ایریے میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور سامنے بیٹھی وہ نازک سی اس کی بیوی لرزے جا رہی تھی۔ میری فکر کر کے جھوٹے ڈرامے مت کریں اور جائیں یہاں سے، وہ تڑک کے بولی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری فکر میں گھلنے کا، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے جو تم سے بے حد پیار کرتا ہے، اور تمہیں بیمار دیکھ کے وہ پریشان ہو جائے گا، اس لیے اندر چلو۔ وہ اسے تفصیل میں جواب دیتا پھر سے اس کا دل دکھا گیا۔ نہیں مرتی میں، ڈھیٹ ہوں میں، اب تک زندہ ہوں، آگے بھی ابھی جینا ہے، ابھی بہت سے دکھ سہنے ہیں میں نے، پہلے کریکٹر لیس کا الزام اور اب بیٹے سے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے وہاں سے اٹھا گیا۔ بہت چلنے لگی ہے یہ زبان، ان 5 سالوں میں خود تو وہی چھوئی موئی سی رہ گئی، پر زبان اچھی خاصی تیز کر لی ہے تم نے۔ وہ اس کا پھولوں جیسا نازک وجود گود میں بھرے کمرے کی جانب بڑھا۔ 5 سال بعد اس شخص کا لمس محسوس کرتی وہ اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتاریں۔ وہ کمرے میں آتی پینک ہوئی۔ باران نے اسے دھیرے سے بیڈ پہ لٹایا تو وہ اسے سینے پہ ہاتھ رکھے پیچھے دھکیل گئی۔ وہ جو پیچھے ہی ہٹ رہا تھا، پر اس کے یوں دھکیلنے پہ اس کا خون گرمائش مارنے لگا۔ وہ واپس اس کی جانب آتا، اس کی دونوں کلائیوں کو تکیے کے ساتھ پن کر گیا۔ کس حق سے مجھے پیچھے دھکیلا؟ وہ گرایا تھا، جبکہ اس کے جارحانہ تیور دیکھتی وہ پھر سے سہم گئی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور شروع سے ہی میرم کی اس کے غصے سے جان جاتی تھی۔ میرم کی خاطر وہ خود کے غصے پہ کافی حد تک کنٹرول کر چکا تھا، پر ان 5 سالوں میں اس کے اندر سارے جذبات مرے جا چکے تھے۔ زندہ تھا تو صرف غصہ۔ خان، وہ اپنی کلائیوں پہ اس کی سخت گرفت پہ تڑپی تھی۔ تمہاری اتنی جرت نہیں کہ مجھے دھتکار سکو۔ وہ دام چبا کے بولتے پیچھے ہٹا تو وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ دھتکاری تو میں گئی ہوں، اب قریب مت آئیے گا، میرے ناپاک وجود سے دور رہیے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے بستر سے اٹھی کہ اسی لمحے باران نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کیا۔ کتنا غصہ بھرا تھا اس کی آنکھوں میں، گہری تپش جیسی سانسیں اس پہ چھوڑتا وہ اسے جھلسا رہا تھا۔ اب اس طرح کی کوئی بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے مسٹر خان۔ سچ؟ سچ کیا ہے؟ وہ بولتے ہوئے اس کی سانسیں خشک کر رہا تھا۔ اسے اپنے بہت قریب محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی۔ میں ایک گندی اور ناپاک۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ شدت سے اس پہ جھکا اور اس قدر شدت سے اس پہ قہر ڈھانے لگا کہ میرم کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں، لیکن اپنے اشتعال پہ قابو نہ پانے کی وجہ سے وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میرم کی باتوں نے اسے غصہ دلا دیا تھا، وہ جو ضبط کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی باتوں کو سننے کے بعد ناکام رہا۔ وہ اپنا 5 سال کا غصہ اس پہ اتار رہا تھا۔ وہ اسے سینے پہ مکے مارتی نڈھال ہوتی اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ گئی۔ باران اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی دیکھ پیچھے ہٹا۔ آئندہ گندے الفاظ مت نکالنا منہ سے، ورنہ اس سے بھی بری حالت کروں گا۔ پھولی سانسوں سے کہتے وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی غصیلا تھا، لیکن اب میرم کو برداشت کرنا تھا، اپنے بیٹے کی خاطر۔ اس نے سوچ لیا تھا جب تک وہ اپنے بیٹے کو اپنی طرف نہیں کر لیتی کہ وہ اس کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے،
تب تک وہ بالکل خاموشی سے یہاں رہے گی، اس شیر کی کھچار میں ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ وہ اٹھتی، کمرے سے نکلتے باقی کمرے چیک کرتی، مہران کو تلاش کرنے لگی، پر اسے ساتھ والے کمرے میں ہی مہران مل گیا، جو مزے سے بستر پر سو رہا تھا۔ پورا کمرہ بہت پیارا سجا ہوا تھا اور ڈھیروں گفٹس ارد گرد موجود تھے جو آج ہی باران نے اس کے لیے تھے۔ جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھتا گیا وہ سب پیک کرواتا گیا۔ باران بات لیتا باہر نکلا تو میرم کہیں نہیں تھی۔ وہ اندازن مہران کے روم کی جانب بڑھا تو اس کے بستر میں گھسی وہ اس کے ساتھ لیٹی، آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ باران نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے دروازہ لوک لگاتے واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پانا چاہتا تھا، پر یہ بھی اتنا ہی سچ تھا کہ وہ مہران کو اس کی ماں سے ہرگز دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی میرم نے آنکھیں کھولی اور مہران کے ماتھے پہ لب رکھے۔ بہت جلد ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب میں کبھی بھی اس شخص پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باران بھائی واپس آ گئے؟ ازلین بے انتہا خوش ہوئی، جو میر کو چبھا۔ ان کا واپس آنا کوئی خوش آئند بات تو نہیں۔ جتنی انہوں نے میرم آپی کو تکلیف دی ہے، اس کے بعد وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ مہران پہ اپنا حق رکھتے ہیں؟ میر، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن بھائی کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا۔ اگر اس طرح ہمارے بیچ ہوا ہوتا اور میں نے آپ سے آپ کی اولاد کا وجود چھپایا ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ میں ایسا کبھی وقت آنے ہی نہ دیتا، وہ پر یقین انداز میں بولا۔ لیکن اگر آ جاتا تو؟ وہ اپنی بات پہ قائم رہی۔ میں تمہاری جان لے لیتا ازلین، وہ اسے اپنی جانب کھینچتے جارحانہ انداز میں بولا۔ بھائی کا غصہ بھی جائز ہے۔ وہ سب سے ناراض ہو کے غصے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ میرم آپی نے ایک بار بھی انہیں نہیں پکارا۔ میرا دل کہتا ہے اگر ایک بار میرم آپی انہیں پکار لیتی، انہیں بتا دیتی کہ وہ بابا بننے والے ہیں تو وہ لوٹ آتے۔ 5 سال تک باران بھائی اپنی ہی اولاد سے دور رہے۔ سوچیں، وہ سب سے دور، اکیلے تھے۔ میرم آپی کے پاس آپ تھے، میں تھی، مہران تھا۔ باران بھائی کس قدر اذیت میں ہوں گے، ان کی تکلیف کا اندازہ بھی تو لگائیں آپ۔ وہ آج اپنے بھائی کی سائیڈ لے رہی تھی۔ جو کچھ باران نے آپی کے ساتھ کیا، کیا وہ قابل برداشت تھا؟ اس کی بات پہ ازلین ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ ماضی ارباز، باز آ جاؤ، میرم تمہاری بھابھی ہے، اس کے دوست نے اسے سمجھایا۔ تو کیا ہوا؟ اس کا مخملی جسم مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر باران نے تمہاری باتیں سن لی نا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ دوست نے اسے ڈرانا چاہا۔ ایسے مار دے گا؟ دیکھنا، ایسے حالات پیدا کروں گا وہ مجھے نہیں میرم کو مار ڈالے گا۔ ارباز کہا لگاتے ہنسا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارباز، اپنی جان کے دشمن بنے ہو۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اس کے نازک جسم سے کھیل لوں، پھر موت بھی آ جائے تو کوئی غم نہیں۔ اور پھر اسے موقع ملا۔ گھر میں کوئی موجود نہ تھا، سبھی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میرم طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر پر رکی تھی۔ باران بھی رات کو آفس سے لیٹ ہو گیا۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کے ڈھیلے قدموں سے روم میں آ گئی۔ اسی وقت لائٹ آف ہو گئی اور دروازہ کھلا۔ میرم کو لگا باران آ گیا ہے، اس کے علاوہ اور کس کی جرأت تو نہیں تھی کہ وہ روم میں آتا۔ اس نے آتے ہی میرم کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے سر پہ لب رکھے۔ میرم کو پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اسے مقابل کے ہاتھوں کا لمس کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے کہ تبھی اچانک لائٹس آن ہوئیں اور میرم نے پلٹ کے اس شخص کو دیکھا۔ وہ باران نہیں، ارباز تھا، جبکہ لائٹس آن کرنے والا باران تھا۔ اسی کے پیچھے سبھی گھر والے بھی ایک ایک کر کے اکٹھے ہو گئے۔ میرم کے لیے یہ وقت قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اف توبہ، کیا ہو رہا تھا یہاں؟ باران کی چچی جان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ باران کی نگاہیں میرم پر تھیں اور میرم کی باران پر۔ آصف صاحب نے آگے بڑھ کے ارباز کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بابا، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اسی نے بلایا تھا مجھے۔ وہ میرم پر بہتان باندھ گیا۔ میرم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر گرے۔ ارباز کی بات پہ باران نے پاس پڑا کانچ کا واس اٹھاتے اس کے سر پہ توڑ دیا۔ ایک دم چیخو پکار شروع ہو گئی۔ میرم گھبرا کے سہمی ہوئی 4 قدم دور جا کے کھڑی ہوئی۔ باران نے اس پر اکتفا نہ کیا۔ اس نے ارباز کو اتنا مارا کہ اس کی کلائیوں کی ہڈیاں توڑ دیں اور اس کی زبان کو نوچ ڈالا۔ ارباز تڑپ گیا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی باران خان کے سامنے آنے کی۔ بس کر دو بیٹا، وہ مر جائے گا۔ آصف صاحب نے ہی اس کا ہاتھ روکا۔ تو مر جائے۔ وہ شدید غصے میں دھاڑتے پھر سے اس ادموئے ہوتے کو مارتا چلا گیا، پر پھر بھی اس کا غصہ اشتعال ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس کر دو باران، تمہیں میری قسم، وہ میرا بیٹا ہے، مر جائے گا۔ صوفیہ بیگم نے دہائی دی اور تب ہی باران کا ہاتھ تھما، صرف ماں کی وجہ سے، ورنہ وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس غلاظت کے ڈھیر کو لے جائیں یہاں سے، وہ حلق کے بل چلایا۔ کیا قصوروار صرف میرا ارباز تھا؟
صوفیہ بیگم نے بیٹے کی بری حالت دیکھی تو تڑپ کے شکوہ کیا، اپنے بیٹے کو لیں اور نکلے یہاں سے۔ وہ پھر سے چلایا تھا، باران مت بھولو، وہ ماں ہے تمہاری۔ آصف صاحب دکھی ہوتے بولے، انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف آپ کی بیوی اور اس بے غیرت شخص کی ماں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا آپ کھو دوں، اسے لیں اور چلے جائیں اس کمرے سے۔ وہ باپ کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ آصف صاحب بمشکل ارباز کو بھائی کے ساتھ سہارا دیتے اٹھایا۔ میرے بیٹے کو تو تم نے سزا دے دی، اب دیکھتے ہیں اپنی بیوی کو کیا سزا دیتے ہو۔ اور تب باران کا دماغ گھوما تھا، اس نے میرم کو کلائی سے تھامے گھر سے نکال دیا۔ ایک بار بھی اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، کوئی سوال جواب نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی خاموش رہی۔ اسے یقین نہ آیا کہ باران اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ کیا اسے بھروسہ نہیں تھا؟ اور پھر یہیں آ کے بات ختم۔ میرم نے خود کو بمشکل سنبھالا اور خان ولا کی دہلیز پار کر آئی۔ اسی رات باران سب کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا، کسی سے نہ ملا نہ کلام کیا، یہاں تک کہ وہ میرم سے بھی نہ ملا اور اپنے جانے تک کی اطلاع بھی نہ دی۔ اس رات وہ بہت روئی، بلکہ کتنے دن تک روتی رہی۔ باران نے نہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیا نہ سننے کا، کوئی گلا شکوہ تک نہ کیا، بس خاموشی سے اپنی زندگی سے اسے نکال کے سائڈ پہ کر دیا۔ اور پھر اس کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد میرم کو ماں بننے کی خوشی ملی۔ وہ جو زندگی سے دور ہونے لگی تھی، اس خبر نے اس کے اندر نئی روح پھونک دی۔ وہ اپنے بچے کے لیے جینے لگی، سب سے الگ ہو کے۔ میر جو دوسرے شہر میں پولیس کی نوکری کرتا تھا، بہن کے ساتھ ہوئے ظلم پہ وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن میرم نے منع کر دیا اور وہ بھائی کے ساتھ دوسرے شہر ازمیت میں جا کے رہنے لگی۔ وہیں مہران کی پیدائش ہوئی۔ اس کے 2 سال کا ہونے پر ازمیر کی پوسٹنگ واپس استنبول میں ہو گئی تو وہ بہن کو لے کر واپس آ گیا، اور اس دوران ازلین نے اس سے رابطہ کیا۔ ازمیر نے اس سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنی نبض کاٹ لی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے بہت خاموشی سے اس کا نکاح ازمیر سے کرواتے اس سے ہر تعلق توڑ لیا۔ ازمیر کو شادی کے لیے میرم نے ہی منایا تھا، وہ اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر ازلین کا جنونی عشق دیکھتا وہ بھی ہار مان گیا۔ پر ازلین کو اپنوں سے دوری اپنانی پڑی، پر اسے کبھی اس بات کا پچھتاوا نہ ہوا۔ میرال کے اچانک جاگ جانے پہ وہ دونوں چونکے۔ ازلین نے آگے بڑھ کے اسے گود میں بھرا اور میر کو دیکھنے لگی۔ بھوک لگی ہے اسے، فیڈ کراؤ، وہ میرال کا ماتھا چومتے بولا تو ازلین نے اس کے پیچھے ہونے سے پہلے اسے کالر سے تھامے اپنی جانب کھینچا اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں جانتی ہوں آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں، ورنہ آپ آپی کو وہاں چھوڑ کے کبھی نہ آتے۔ ازلین کی آنکھوں میں یقین اور خوشی تھی، اور میر اپنی بیوی کو دیکھتا حیران ہوا، جو واقعی اس کے دل کا راز جان گئی تھی۔ وقت کا کام ہے چلنا، وہ چلتا رہتا ہے۔ اپنے بیٹے مہران کی خاطر وہ کچھ وقت کے لیے صحیح حالات سے سمجھوتا کر گئی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا اپنے بابا کو پا کر بہت خوش تھا۔ دوسری طرف خان ولا میں بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ باران اس دن کے بعد صرف ایک بار ہی خان ولا آیا تھا اپنا ضروری سامان لینے کے لیے۔ اس کا یوں سب کو ایک بار پھر چھوڑ کے جانا آصف صاحب کے دل پر گہرا گھاؤ لگا گیا تھا، لیکن وہ چپ تھے، اندر ہی اندر غم سہ رہے تھے۔ یہ مہران کہاں رہ گیا؟ میرم کب سے اسکول گیٹ پہ کھڑی اس کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ ابھی وہ گاڑی سے نکل کے اسکول کے اندر جاتی کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اگر بیٹے کی سلامتی چاہتی ہو تو جو ایڈریس دے رہا ہوں اس پہ پہنچو، ورنہ تمہارا بیٹا۔ کون ہو تم؟ میرم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا اور کال بند ہو گئی۔ ایڈریس سینڈ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتی وہاں پہنچی۔ مہران، میرے بچے۔ وہ کھنڈر نما ایریا تھا، کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ویلکم جانے من۔ اچانک ارباز کی آواز سنتی وہ جی جان سے کانپی۔ مہران کے ہاتھ پیر بندھے تھے، آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ ہاں، وہیں رک جاؤ اور جیسا کہتا ہوں ویسے کرو تو چھوڑ دوں گا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اتارو کپڑے، وہ پھنکارا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے نہ دیکھو جانے من، جو 5 سال پہلے ادھورا رہ گیا وہ آج پورا ہوگا۔ ارباز کا ایک بازو بیکار ہو گیا تھا، وہ اتنا عرصہ ہاسپٹل میں رہا، اس کی جو حالت باران نے کی تھی وہ کتنے عرصے تک تو اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن بھی بگڑ گیا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی وہ مکمل ٹھیک ہوا تھا اور اب میرم سے بدلہ لینے والا تھا۔ لگتا ہے باران کی مار بھول گئے ہو۔ اس رات اگر باران نے تمہیں جان سے مار دیا ہوتا تو اچھا ہی ہوتا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ تمہارا بیٹا۔ وہ پسٹل کا لاک کھول گیا۔ نہیں، میرے بچے کو کچھ مت کرنا۔ وہ تڑپی اور اپنا دوپٹہ نیچے رکھا۔ پلیز باران، کم اینڈ سیو اس۔ اللہ مدد کر دیں، میرا بچہ اس شیطان کے پاس ہے، اسے بچا لیں۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگی۔ اسی وقت اپنی بے بسی پہ اس سے خوب رونا آ رہا تھا۔
ابھی وہ مزید کچھ کرتی کہ ایک گولی چلی تھی اس کے قدموں میں۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے بری طرح لرز گئی۔ اگلے ہی لمحے باران وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے میرم کے موبائل پر ٹریکر لگایا ہوا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ میران کو اس سے دور نہ لے جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لمحے بھی اس کی زندگی میں آنے ہیں۔ دوسری گولی سیدھا ارباز خان کے دل کے پاس سینے میں پیوست ہوئی تھی اور وہ وہیں ڈھیر ہوا۔ باران نے اپنے بیٹے کی رسیاں کھولتے اسے آزاد کروایا۔ میر بھی پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ باران نے میران کو سینے سے لگاتے قہر کی نگاہ سے میرم کو دیکھا جو ابھی تک سٹل وہیں کھڑی تھی۔ فوراً نیچے جھکتے اپنا دوپٹہ اٹھاتے اس سے اپنا آپ ڈھانپا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ میران ٹھیک ہے؟ باران کی باہوں سے میران کو لیتے ازمیر نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ ارباز کی موت شاید ایسے ہی لکھی تھی۔ اپنے دوست انسپیکٹر دلشیر کے ذریعے ارباز کو ہاسپٹل بھجوانے کا کہا۔ اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں لیکن کسی بھی وقت رک سکتی تھیں۔ یہ سیلف ڈیفینس کا کیس تھا جسے میر خود حل کرنے والا تھا۔ میران کو لے کے جاؤ، باران نے میر کو کہتے اپنے قدم میرم کی جانب لیے۔ وہ روئی آنکھوں سے اسے دیکھتے پیچھے ہٹی تھی۔ اسے آج پھر سے باران کے غصے سے خوف محسوس ہوا۔ باران نے اس کو کلائی سے جکڑتے اپنے ساتھ لے جاتے گاڑی میں پٹکا۔ وہ بری طرح پینک ہوتی گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، پر باران نے گاڑی کو بیک ریورس دیتے فل سپیڈ پہ چھوڑا۔ ماموں جان، بابا ماما کو لے کر کہاں گئے؟ وہ معصوم میر کے سینے سے لگے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا وہ آپ کے لیے چھوٹی سی بہنا لینے گئے ہیں۔ وہ اس کا دھیان بٹاتا اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ باران چھوڑے مجھے۔ وہ اسے گھر لاتا کلائی سے دبوچے کمرے کی جانب بڑھتا بستر پر پٹک گیا۔ تو تم آج بے لباس ہو رہی تھی اس شخص کے سامنے۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ میرم کھسک کے بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ چلو اب کرو خود کو بے لباس، میں بھی تو دیکھوں کیسے کر رہی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کے اس کے گلے سے اتار کے دور اچھال گیا۔ باران، وہ اسے دیکھتے بے یقین آواز میں بولی۔ نہ یہ انداز نہیں چاہیے۔ وہ اس کا دبڑا دبوچے پھنکارا۔ میرم کو لگا آج اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ وہ ڈر کے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کا یہ ایکٹ باران کو خود پہ ضبط کروانے کی کوشش تھا۔ وہ پیچھے ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے غصے اور اشتعال کو کنٹرول کرنے کی صحیح کر رہا تھا جو بے قابو ہی ہو رہا تھا۔ میرم نے سسکتے ہوئے مزید پیچھے سرکنا چاہا کہ وہ ایک دم بستر سے نیچے گری۔ گھٹی گھٹی چیخ سنتا وہ فوراً اس کی جانب لپکا۔ ٹھیک ہو؟ اس کا انداز فوراً بدلا تھا۔ وہ اس کی کلائی دیکھتا فکر مندی سے بولا۔ میرم نے شکوہ کے نہ انداز میں اسے دیکھا۔ 5 سال سے ٹھیک نہیں ہوں خان، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ باران نے لب بھینچے اسے دیکھا اور اسے وہاں سے اٹھا کے بستر پر بٹھایا اور پیچھے ہٹنے لگا کہ میرم نے اسے کالر سے کھینچے اپنے اوپر جھکایا اور روتے ہوئے شدت سے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ روتے ہوئے کوئی بھی موومنٹ نہیں کر رہی تھی، بس آنکھیں میچے شدت گریہ سے روئے جا رہی تھی۔ یہیں باران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے شدت سے میرم کے گرد اپنی گرفت کو مضبوط کیا کہ وہ اپنا سانس روک گئی۔ اس بار باران نے اسے سنبھلنے تک کا موقع نہیں دیا اور اس کو جنونی انداز میں ہر پردے سے آزاد کیا۔ اس پہ اپنی شدتوں کو برساتا وہ 5 سال کا غصہ اتارنے لگا۔ اس کی بے درد شدتوں کو سہتے میرم نے ڈھال ہونے لگی۔ اب کیا ہوا ہے میرم خان؟ اس کے اوپر جھکتا وہ گہرے سانس بھرتے بولا۔ آپ ہارڈ ہو رہے ہیں خان، وہ آنسو روکتے بولی، جبکہ وہ اس پہ پھر سے شدتوں کو برساتا اس کے چہرے پہ جھکتا اسے خود سے قریب کر گیا۔ 5 سالوں کا جنون ہے، اس ایک رات میں تو اترنے سے رہا، اب ہر رات تمہیں یہ جنون سہنا پڑے گا۔ سہ لوں گی سب کچھ، لیکن چھوڑ کے مت جانا۔ وہ اس کے گرد باہیں حمائل کے سس کی۔ کبھی نہیں جاؤں گا، تم اور میران میری زندگی ہو۔ میں غصے میں گیا تھا، تم پہ شک نہیں کیا تھا۔ کاش ایک بار بلا لیتی، پکار لیتی، کتنا انتظار کیا میں نے۔ وہ شکوہ بھرے انداز میں کہتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت پیار کرتی ہوں باران آپ سے، کبھی میرے پیار پہ شک؟ تو وہ اس کی جانب دیکھتے بولا۔ تم پہ شک کا مطلب ہے خود پہ شک۔ مر سکتا ہوں، اپنی میرم پہ شک نہیں کر سکتا۔ میری میرم کردار کی مضبوط ہے، جانتا ہوں۔ آپ نے مجھے گھر سے نکالا، معاف کر دو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے پھر سے بولا تھا۔ میں بے گناہ تھی، وہ سسکی۔ چپ، 5 سال پہلے بھی کوئی صفائی مانگی، آج بھی کچھ نہیں سنوں گا۔ بس خود کو میرے حوالے کر دو اور مجھے سمیٹ لو، وہ بہت محبت سے بولا تھا۔ اس کا جنونی انداز دیکھتی میرم اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ قربت کے لمحات میں وہ جنونی ہی ہو جایا کرتا تھا۔
اور آج کا یہ جنون تو ہر رات سے بھاری تھا۔ ارباز کی ڈیتھ کے بعد آصف صاحب اور صوفیہ بیگم ٹوٹ گئے۔ آصف صاحب کو دل کا اٹیک آیا تو باران باپ کے پاس چلا آیا۔ گزرے لمحوں کی ماں باپ دونوں نے اس سے اور میرم سے معافی مانگی۔ اس پر اگر وہ اپنے بیٹے کو اعتماد دیتے، اس کی بیوی کے کردار کو نشانہ نہ بناتے، تو ان کا بیٹا 5 سال ان سب سے دور نہ رہتا، اپنی زندگی اپنے بچے کے ساتھ خوش و خرم ہوتا۔ آپ میرے دادا جان ہیں۔ اس وقت سبھی ہاسپٹل میں آصف صاحب کے پاس موجود تھے۔ ازلین کو بھی میر لے آیا تھا، وہ بھی اپنوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ میرال اپنی نانی کی گود میں تھی تو مہران آصف صاحب کے پاس کھڑا محبت سے پوچھ رہا تھا، ہاں یار میں ہی تمہارا بد نصیب دادا ہوں۔ وہ دکھی ہوتے مسکرائے، پھر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کو گھوڑا بنا کے سواری کرنی ہے۔ ایک پل کو سبھی اس کی بات پہ گنگ ہوئے اور اگلے ہی پل سب مسکرا دیے۔ کہانی یہی ختم ہوتی ہے، لیکن ایک سوال آپ کے لیے، باران کو میسج اور تصویریں کون بھیجتا تھا؟ صحیح جواب دیں اور ساتھ اپنے فیورٹ نام بتائیں کپلز کے جن پہ آپ کو ناول کی اگلی کہانی چاہیے۔ کس بیس پہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے وہ بھی بتائیں۔ جس کا جواب ٹھیک ہوگا اسی کی سجیشن پر غور کیا جائے گا اور کمیونٹی پوسٹ پہ اناؤنس بھی ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاکستان اور تمام پاکستانیوں کی حفاظت کریں، سب کو اپنی امان میں رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔